وضو کرتے ہوئے جب بندہ ہاتھ ہوتا ہے تو ہاتھوں سے جو انسان کی غلطیاں ہوئی ہیں صغیرہ گناہ وہ دھل جاتے ہیں. منہ دھوتا ہے تو چہرے اور آنکھوں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ دھل جاتی ہیں. اور اسی طرح سے بازو دھونا اور پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے جو انسان سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ وضو کرنے سے دھل جاتی ہیں. یہ تب ہے جب ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعض اوقات بندہ نماز پڑھتا ہے اور وہ اتنی پھیکی اور اتنی کمزور نماز ہوتی ہے کہ اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوتی, وہ انسان کے منہ پر مار دے. وہ سورہ جو معون ہے اس میں کیا ہے, ویل للمصلین, کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے, الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین, اما بعد. آج ہماری گفتگو دوائے شافی کے ریفرنس سے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں پر ہے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں, اور یہ معروف ہے, ہم بھی جانتے ہیں. دو قسمیں کون سی ہیں؟ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ. صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ. فرماتے ہیں کہ اس کا ثبوت کتاب اور سنت دونوں سے ملتا ہے. کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک. سنت سے مراد کیا ہے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی احادیث, آپ کے اقوال, آپ کی سنتیں. تو ان دونوں سے, قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی, قرآن سے بھی اور سنت سے بھی صغیرہ اور گناہوں کا ثبوت ملتا ہے, یعنی کہ اس تقسیم کا ثبوت ملتا ہے. چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. سورۃ النساء میں ہے, اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو, بڑے بڑے گناہوں سے بچ کر رہو, نکفر عنکم سیئاتکم, تو ہم تمہاری کوتاہیاں, لغزشیں ان سے درگزر کر دیں گے. نکفر, ان کو مٹا دیں گے, ان کو ختم کر دیں گے, وہ کبیرہ گناہ ان کا کفارہ بن جائیں گے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو جن سے تمہیں روکا جاتا ہے, نکفر عنکم سیئاتکم, تو ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہ ہٹا دیں گے, دور کر دیں گے. تو یہاں پر کبائر ما تنہون عنہ کے بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم اجتناب کرو, بچ کر رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے, تو پتہ چلا کہ کچھ گناہ جو ہے وہ کبیرہ ہیں, بڑے ہیں. اچھا, پھر سورۃ النجم میں ہے, الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. جو نجات یافتہ لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ ہیں یجتنبون کبائر الاثم, جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں, بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, والفواحش, اور فحش, بدکاری, بے حیائی کی باتوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں, الا اللمم, سوائے صغیرہ گناہوں کے. کیونکہ انسان ہونے کے ناطے سے چھوٹی موٹی کوتاہی, غلطی کا ہو جانا یہ انسان کی فطرت ہے. تو اگر بالکل ہی بندہ اس سے کوئی غلطی اور کوتاہی نہ ہو, یہ ناممکن ہے, تو وہ تو پھر فرشتہ بن گیا نا. تو ایسا نہیں ہے. تو چھوٹے چھوٹے گناہوں اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور لغزشیں ہو جانا, اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, بڑے بڑے گناہوں سے بچنا یہ نجات یافتہ لوگوں کی علامت ہے. الذین یجتنبون کبائر الاثم, سورۃ النجم میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں, والفواحش, اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. یہ گویا کہ کبائر الاثم کی تفسیر ہی ہے کہ بے حیائی کے کام وہ کبیرہ گناہوں کے اندر ہیں, الا اللمم, سوائے چھوٹی چھوٹی یا صغیرہ گناہوں کے. اسی طرح صحیح مسلم میں ایک روایت ہے, امام صاحب بیان کر رہے ہیں اس کو, فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الصلاۃ الخمس,
والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور جو 5 نمازیں ہیں الصلاۃ الخمس، یہ 5 نمازیں، اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، مکفرات، یہ دور کرنے والے ہیں، یہ کفارہ بدنے والے ہیں، یہ ختم کرنے والے ہیں کس کو؟ لما بینہن، ان گناہوں کو جو ان کے درمیان انسان سے سرزد ہو جائیں۔ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کے درمیان جو انسان سے غلطیاں سرزد ہو جائیں، جمعے سے جمعہ تک اس کے درمیانے وقفہ کے اندر، دورانیہ کے اندر سارے جو ایام ہیں، باقی ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات، ان دنوں میں جو انسان سے غلطیاں ہو جائیں، اور اسی طرح سے ایک رمضان گزارا ہے، اس کے روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادات کی ہیں، اس کے بعد جو سارا سال گزرا ہے، پھر اگلا رمضان آئے گا، تو یہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، اور اسی طرح سے الصلاۃ الخمس، 5 نمازیں مکفرات، یہ مٹانے والی ہیں، ختم کرنے والی ہیں، دور کرنے والی ہیں، کفارہ بننے والی ہیں کس کا؟ لما بینہن، ان تمام گناہوں کا جو ان کے درمیان انسان سے ہو جائیں۔ کب؟ کب ایسا ہوگا؟ اذا اجتنبت الکبائر، جب بڑے گناہوں سے بچا جائے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے اگر انسان اجتناب کرے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اس طرح سے مٹ جاتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت امام صاحب نے تو ذکر نہیں کی، میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، جب بندہ وضو کرتا ہے، وعلیکم السلام، تو وضو کرتے ہوئے جب بندہ ہاتھ ہوتا ہے تو ہاتھوں سے جو انسان کی غلطیاں ہوئی ہیں، صغیرہ گناہ، وہ دھل جاتے ہیں۔ منہ دھوتا ہے تو چہرے اور آنکھوں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ دھل جاتی ہیں، اور اسی طرح سے بازو دھونا اور مسا اور پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے جو انسان سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ وضو کرنے سے دھل جاتی ہیں۔ یہ تب ہے جب اجتنبت الکبائر، بڑے گناہوں سے بندہ اجتناب کرنے والا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی حوصلہ افزا ہیں، ہماری امید کو بڑھانے والی ہیں، اور ساتھ یہ ترغیب دینے والی ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں تب ملے گی جب بڑے بڑے گناہوں سے ہم بچ کر رہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یہ جو مکفرات ہیں، یہ کفارہ بندنے والی چیزیں ہیں، یہ 5 نمازیں اور جمعہ اور یہ جناب والا رمضان، اس کے امام صاحب نے 3 درجے بیان کیے ہیں، یہ 3 درجات ہیں ان کے۔ سب سے پہلا درجہ جو کمزور درجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کفارہ بدنے والے اعمال ہیں یہ ضعیف ہوں، کمزور ہوں۔ تو جب یہ خود ہی کمزور ہیں، خود ہی ضعیف ہیں، تو انہوں نے کفارہ کیا بدلنا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا مطلب ضعیف اور کمزور ہوں؟ مثال کے طور پر نماز پڑھی ہے تو اس میں جو ہے وہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، اس کا اہتمام نہیں ہے، ذوق اور شوق نہیں ہے، جلد بازی کے ساتھ پڑھی ہے، ٹھیک ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ جان چھڑانے والا انداز ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی پڑھ لیا کوئی نہیں پڑھی، نماز جماعت کا اہتمام نہیں کیا، تو یہ ساری چیزیں، وعلیکم السلام، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس کو کمزور کرنے والی ہیں۔ بلکہ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعض اوقات بندہ نماز پڑھتا ہے اور وہ اتنی پھیکی اور اتنی کمزور نماز ہوتی ہے کہ اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوتی، وہ انسان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک طرف تو یہ ہمارے لیے ایک حوصلہ افزا چیز ہے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں جو نماز کے ذریعے معاف ہو جائیں گی۔ دوسرا، یہ چیز بھی ہمیں مدنظر رکھنی چاہیے کہ نماز ایسی ہو کہ کفارہ بن سکے، ایسی نہ ہو کہ خود ہی وہ لولی لنگڑی ہو۔ وہ سورہ جو ماعون ہے اس میں کیا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ نماز ہے، یہ روزے ہیں اور یہ جمعہ ہیں، یہ اگر کفارہ بدنے والی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کو مضبوط کریں، ان کو طاقتور بنائیں تاکہ یہ کفارہ بن سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال بھی دی ہے انہوں نے کہ جناب کفارہ کرنے والے اعمال بعض اوقات ضعیف ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، یا ان اعمال کے اندر اخلاص کم ہوتا ہے، یا پھر ان اعمال کے حقوق و متعلقات کما حقوق پورے نہیں کیے ہوتے۔ حقوق و متعلقات کیا ہیں؟ کہ جناب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ جو ہے وہ لباس آپ کا اچھا ہو، آپ نے اس کے لیے اہتمام کیا ہو، وضو صحیح انداز سے کیا ہو، ٹھیک ہے،
وضو اس کے متعلقات میں سے ہے، تو وضو صحیح انداز سے کیا، وہ اعضائے وضو صحیح طرح دھوئے ہوں، ٹھیک ہے، جان چھڑانے والا انداز نہ ہو، کہیں اگر خشک رہ گیا جسم کا حصہ تو ظاہر ہے وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں آپ نے پڑھا ویل للعقاب من النار، کوئی سفر تھا، نماز کا وقت کم تھا تو لوگ جلدی جلدی وضو کرنے لگے، آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کی ایڑیاں جو ہیں وہ خشک رہ گئی ہیں، تو آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ بندہ بڑے محبت اور پیار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اچھے انداز سے وضو کرے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جماعت کا اہتمام نماز کے متعلقات میں سے ہے۔ تو اسی طرح سے جمعے کے متعلقات ہیں، اس کا خاص اہتمام کیا جائے، نہایا جائے بر وقت، اور بر وقت پہنچنے کی کوشش کی جائے، اور خاموشی کے ساتھ بیٹھا جائے، اور جو امام ہے توجہ کے ساتھ اس کی باتوں کو سنا جائے، ان کو ابزارب کیا جائے، یہ اس کے متعلقات ہیں۔ اور اگر جمعہ اس طرح پڑھا جا رہا ہے کہ جناب انتظار کر رہے ہیں، اور جب دیکھا کہ جناب جماعت اب ہونے والی ہے یا 5 منٹ رہ گئے ہیں، تو بھاگم بھاگ پہنچ گئے، اور 5-10 منٹ پہلے پہنچ گئے یا آخری خطبہ کے اندر پہنچ گئے، تو یہ پھر وہ کفارہ کیسے بنے گا؟ تو کہتے ہیں کہ جو ان کے اعمال کے حقوق و متعلقات ہیں وہ کما حقوق پورے نہ کیے جائیں، تو بہرکیف کہتے ہیں کہ جس طرح سے کوئی میڈیسن ہوتی ہے، میڈیسن اگر بیماری دیرینہ ہے اور بیماری بڑی ہے، یا کوئی اس کے لیے ہیوی میڈیسن کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے پھر اگر آپ ہلکی ڈوز دیں گے تو اس سے تو فائدہ نہیں ہوگا نا۔ تو اسی طرح سے اس کو پاورفل اگر بنائیں گے تو پھر یہ کفارہ بنیں گے گناہوں کا، اور جتنے زیادہ پاورفل ہوں گے اتنا زیادہ کفارہ بنیں گے، اور جتنا ان کے اندر طاقت کم ہوگی، پوٹینشیل ان کے اندر نہیں ہوگی، اسی حساب سے پھر وہ صفائی نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں دوسرا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان اعمال پیش کرتا ہے جو کفارہ بننے والے ہیں، وہ جتنے بھی اعلیٰ اور عمدہ ہوں، وہ صغیرہ گناہوں کا مقابلہ تو کر سکتے ہیں، کبیرہ گناہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو کبیرہ گناہ ہے ان کے لیے الگ سے توبہ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ندامت کی ضرورت ہے، اور آئندہ سے نہ کرنے کے عزم کی ضرورت ہے، اس کے لیے شرمندگی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، شرمساری ہو، شرمندگی ہو، ندامت ہو، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہو آئندہ نہ کرنے کا، انسان آنسو بہائے، استغفار کرے، باقاعدہ اہتمام کرے، توبہ کرے، تو پھر جو کبیرہ گناہ ہے وہ معاف ہوتے ہیں۔ تو جو صغیرہ گناہ ہیں ان کے لیے یہ جو اعمال ہیں، یہ جمعہ اور یہ نماز اور یہ روزہ، یہ کفارہ بن جائیں گے، لیکن ان کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں کا مقابلہ کر سکیں، ان کی مقاومت کر سکیں۔ اور تیسرے نمبر پر کہا کہ بعض اوقات ان کی قوت ایسی ہوتی ہے کہ سب تو نہیں لیکن کچھ کبیرہ گناہوں کا یہ مقابلہ کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ بات ہو رہی ہے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی۔ صغیرہ ہو گئے اور چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور کبیرہ گناہ، تو اگر ان کی ڈیفینیشن کرنی ہو یا کلیئر کرنا ہو کبیرہ گناہ ہیں کون سے، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہ ہو سکتا ہے کہ ایک گناہ کو میری نگاہ میں وہ معمولی ہو، میں کہوں یہ تو خیر کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اور کسی اور کی گناہ میں ہو کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ بھی کلیئر بات ہونی چاہیے کبیرہ گناہ ہیں کون سے۔ تو کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں خود اللہ کے نبی نے بتا دیا یہ کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ کے بارے میں پھر مفسرین نے، محدثین نے، فقہاء نے کچھ علامتیں بتائی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو ان میں سے جو اللہ کے نبی نے ذکر کر دیا، بتا دیا یہ کبیرہ گناہ ہے، وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، آپ نے خود فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا تمہیں ان گناہوں کے بارے میں بتاؤں جو کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ بھی ظاہر سارے ایک درجے کے تو نہیں ہوں گے نا، کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑے ہیں آپ نے فرمایا ان کے بارے میں بتاؤں؟ تو صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا 3 آپ نے شمار کروائے ہیں، 3 گناہ کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے اونچے درجے کے گناہ ہیں۔ کون سے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرے نمبر پر کیا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بلا؟ والدین کی نافرمانی۔
یہ والدین کی نافرمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے اس کو اپنے حق کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آگے ہو جائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم نے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اپنے حق کا ذکر کیا اور اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا ذکر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ جن کے پاس علم ہے وہ تو اس چیز کو سمجھتے ہیں، مگر نہ عام بندہ سمجھتا ہے یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ والدین کے آگے سے بول پڑنا، ان کو ناراض کر لینا، یا ان کو موڈ دکھا دینا، یا انہوں نے کسی بات کا حکم، کسی بات کا کہا ہے کہ یہ کام کرو تو اس کو ٹال دینا، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے رویے بھی بتلاتے ہیں کہ ہم اس کو کوئی اتنا بڑا نہیں سمجھتے، جبکہ شریعت ہمیں کیا کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات ہمیں کیا کہہ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں بتاؤں۔ اب دیکھیں اس کے مقابلے میں بڑے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں، ڈکیتی ہو سکتی ہے، قتل ہو سکتا ہے، چوری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھنے میں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ جناب یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو ذکر کیے ہیں سب سے بڑے گناہوں میں جن کو ذکر کیا ہے، پہلے نمبر پر تو الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور دوسرے نمبر پر وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، اور تیسرے نمبر پر وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی۔ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو 3 گناہ ذکر کیے جو سب سے بڑے ہیں، ان میں اللہ کے نبی کی جو نظر پڑی ہے، جو سب سے بڑے علیم اور حکمت والے ہیں، جتنی دانائی اللہ کے نبی کے پاس ہے کسی اور کے پاس ہو سکتی ہے، شریعت کا علم ہے، اللہ رب العزت نے ان کو اپنا پیغمبر بنایا اور آخری نبی بنایا ہے۔ تو آپ کی جو نگاہ انتخاب پڑی ہے، اگر آپ سے کہا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون کون سے ہیں، تو ان میں تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا شہادت الزور، جھوٹی گواہی۔ اور ہمارا عدالتی نظام وہ سارا 40 جھوٹی گواہی پر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو پھنسانا ہو جناب، گواہ آپ کو مل جائیں گے آرام کے ساتھ عدالتوں کے اندر، پیسے دیں گواہی لے لیں۔ وہ شہادت الزور، تو جھوٹی گواہی یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہ 3 یہاں پر ذکر ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے، اس میں آپ نے 7 گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، 7 کبیرہ گناہ۔ آپ نے فرمایا اجتنبوا 7 الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ موبقات، ہلاک کر دینے والے، تباہ کر دینے والے۔ ان میں آپ نے کن 7 گناہوں کا تذکرہ کیا؟ نمبر 1 الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا۔ جادو بھی کبیرہ اکبر الکبائر میں سے، ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہے۔ بعض اوقات لوگ کچھ مفادات کے حصول کے لیے جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ اب تو پھر بھی کچھ سکون ہے، وگرنہ یہ دیواروں پر بڑی بڑی وال چاکنگ ہوئی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، کہ جناب کسی کو محبوب کو قابو کرنا ہے اور فلاں کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور کاروبار چلانا ہے تو جناب آپ ہمارے پاس آئیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سارے جادو ٹونا ہی ہیں، اور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو نام جو مرضی دے دیں، وہ جادو ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ عورتیں جو ہے وہ جو ساس کو قابو کرنے کے لیے کہہ لیں، یا بعض عورتیں اپنے خاوندوں کو قابو کرنے کے لیے، اور بہو پر جو ہے وہ، تو اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ ہمیں علم ہونا چاہیے، یہ جادو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 7 بڑے گناہوں سے بچو۔ پہلے نمبر پر الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک، پھر والسحر، جادو، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، وہ جان جس کو اللہ رب العزت نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو قتل کرنا، کسی بھی ہر انسان کو قتل کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، الا بالحق، سوائے حق کے، ٹھیک ہے۔ اور اب حق کیا ہے؟ وہ ہمارا کام نہیں، وہ عدالتوں کا کام ہے کہ اگر کسی کو قتل کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، تو وہ برحق قتل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جو 2-3 اور ہیں، شادی شدہ انسان اگر زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو سنسار کرنا، تو یہ بالحق ہے۔
تو یہ حق جو ہے صرف گورنمنٹ کا ہے، اتھارٹیز کا ہے، عام بندے کا نہیں ہے۔ تو عام بندے کے لیے کیا ہے، ہم جیسوں کے لیے کیا ہے، کسی بھی انسان کو قتل کرنا کسی بھی صورت میں روا نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ جتنی مرضی زیادتی ہوئی ہے، جو مرضی ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کو انصاف اللہ رب العزت نے آخر کا دن انصاف کے لیے ہی رکھا ہوا ہے، یہاں صبر کرنا ہے۔ سیلف ڈیفenس میں وہ آپ قتل نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، وہ آپ اپنا ڈیفenس کر رہے ہیں۔ اگر آپ ڈیفenس نہیں کرتے تو آپ مارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے اندر نہیں آئے گا۔ تو وقتل یہ ہے، مطلب ہے کہ آپ انتقام کے اندر کسی کو قتل کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جو مرضی زیادتی ہو چکی ہے تو انتقاماً نہیں، تو وہ تو کیفیت اور بن گئی نا کہ آپ نے اپنی جان کو بچانا، وہ اسی طرح اپنے مال کو بچانا بھی، ٹھیک ہے، تو اس میں صرف یہی نہیں کہ آپ کی ہی حفاظت ہے بلکہ معاشرے کی حفاظت ہے۔ تو یہ عزیمت کے اندر آتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عزیمت، ایک رخصت، ٹھیک ہے، ایک عزیمت یعنی عزم والا کام، حوصلے والا کام، بہادری والا کام۔ اگر کوئی آپ پر حملہ آور ہوتا ہے یا آپ سے کچھ چھیننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، تو آپ سب کچھ اس کے سپرد کر دیتے ہیں، آپ اپنا دفاع نہیں کرتے، کوئی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ رخصت ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن عزیمت کیا ہے؟ شاید ہمارے علم میں یہ بات نہ ہو، عزیمت یہ ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کریں، بے شک اس کے بدلے میں آپ کی جان ہی چلی جائے۔ ہاں، زیادہ چانسز یہی ہیں، اپنی جان بچانے کے چکر میں اس کو گولی مار دے، اس کی گن چھین کے اس کو گولی مار دے، ٹھیک ہے، تو جائز ہے۔ بالکل، قانون تو یہ بتائیں گے شریعت کے لحاظ سے۔ جی، بس جو ہمارا قانون ہے یہ موم کی ناک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو بہت سارے، اب یہ نتاشا کا کیس ہمارے سامنے آیا ہوا ہے، تو یہ تو مطلب ہے کہ ان کے لیے موم کے ناک، وہ جیسے چاہیں اس کو مروڑ سکتے ہیں اپنے حق کے اندر، ٹھیک ہے، جو لکھا ہوا کچھ اور ہے، قوانین کچھ اور ہیں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو سیلف ڈیفنس کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، قانون موجود ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی کمزور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہو، ٹھیک ہے، ثابت ہی نہیں کر سکے گا۔ حتیٰ کہ آپ کے گھر میں کچھ اور ڈاکو آ گئے ہیں اور آپ نے اپنے ڈیفنس میں ان کو مار دیا ہے، وہ ان کی مطلب ہے کہ ان کو اٹھایا آپ کے گھر سے جا رہا ہے، زخمی ہوئے یا ماریں گے، تب بھی آپ اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے اگر آپ کے پاس قوت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، یا اتھارٹی نہیں ہے، قلعہ نہیں ہے، اگر تو قلعہ مضبوط نہیں ہے اور اگر قلعہ مضبوط ہے تو بے شک صریحاً نظر آ رہا ہے قتل کیا ہے، تو پھر بھی جناب وہ وکٹری کے نشان بنا رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی پکڑ نہیں سکتا۔ تو خیر، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اس جان کو قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق۔ اچھا، یہ آپ نے کہا کہ دفاع کے اندر، تو اس میں بھی اس صورت میں ہے اگر تو آپ نے اپنے دفاع کے اندر اس کا اسلحہ قبضہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ محفوظ ہیں، مثال کے طور پر، یا آپ کی نیت نے بتانا ہے آپ کو کہ آپ نے کس انداز سے وہ کام کیا ہے۔ اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اب آپ سیف ہے، پھر آپ اس کو قتل نہیں کریں گے، پھر بھی اگر آپ اس کو قتل کر رہے ہیں تو پھر وہی چیز ہوگی، زخمی کرنے کی اجازت ہے۔ مطلب ہے کہ صورتحال بتائے گی کہ یہاں پر کیا فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے اگرچہ اسے چھین لیا ہے لیکن یہ دوبارہ مجھ سے چھین لے گا، تو پھر آپ کریں، اس کو زخمی کرنا ہے یا جو بھی ہوتا ہے پھر آپ کر سکتے ہیں اپنے دفاع کے اندر، وہ آپ اپنے دفاع کے اندر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ نہیں اب یہ قابو کے اندر ہے، اب یہ کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر آپ اس کو بے شک زخمی کریں یا قتل کریں یا جو بھی کریں، وہ غلط ہوگا۔ یہ آپ کے ضمیر نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں آپ جو اقدام کر رہے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے۔ خیر، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اس جان کو قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے سوائے حق کے۔ اچھا جی، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جس کے بغیر کہتے ہیں کہ ہماری معیشت چل ہی نہیں سکتی، ہمارا تو سارا سسٹم سود پر ہی چل رہا ہے کہ نہیں، ہر معاملے کے اندر سود ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی مطلب ہے کہ جو بینکوں کا سسٹم ہے اور مالی معاملات ہیں گورنمنٹ کے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سود پر ہیں، جبکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اب یہاں پر
ہم کہیں کہ یہ تو کبیرہ گناہ میں سے ہے تو ہم بھی پھر کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. اب مثال کے طور پر میں ہوں تو میں سیلری لے رہا ہوں تو ہمیں پتہ ہے کہ سارا سسٹم تو سودی ہے، تو پھر وہ کیا سود لے رہا ہوں میں. تو اس میں یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی بساط تک انسان بچے، اور جہاں وہ بے بس ہو جائے وہاں پر شریعت نے گنجائش رکھی ہے. وہ لاچاری ہے، وہ مجبوری ہے. ٹھیک ہے، اضطرار کے اندر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر ذمہ دار نہیں ٹھہراتے. جہاں میری طاقت ختم ہو گئی ہے، جہاں میرا اختیار ختم ہو گیا ہے، وہاں پر اجازت موجود ہے. ٹھیک ہے. اب بینک میں ہم پیسے رکھ رہے ہیں، گھر میں محفوظ نہیں ہیں. اگر تو کوئی صورت بن سکتی ہو تو ٹھیک، اگر نہیں بن سکتے تو ہم بینک میں رکھ رہے ہیں. تو اب ہم کہیں کہ بینک میں رکھے ہیں تو اس کو ہم سیونگ اکاؤنٹ رکھیں اور اسے پرافٹ لیں، سود لیں انٹرسٹ کے نام پر، تو وہ غلط ہو جائے گا. تو یہ مجبوری ہے رکھنا، لیکن اس کو ہم کم از کم جو ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ نہ بنائیں، کرنٹ اکاؤنٹ بنائیں. ٹھیک ہے. کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہوں تب بھی وہ تو اس کو سود میں استعمال کر رہے ہیں، اس کو ہم اپنی مجبوری کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جس حد تک انسان بچ سکتا ہے وہ بچے، اور جہاں پھر وہ مطلب ہے کہ اس کی مجبوری ہے وہاں پر اجازت ہے. وَأَكْلُ الرِّبَا، یہ سود کھانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جنگ کے دن بھاگنا، پیٹ پھیر لینا. مقابلہ ہے، جنگ ہے، جہاد ہے تو ڈر کر بھاگ پڑنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور نیک پاک دامن غافل مومن عورتوں پر تہمت لگانا. یہ تہمت لگانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی کسی کے بارے میں بات کر دینا کہ فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسی ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ سے ہے. تو یہ 7 کبیرہ گناہ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر بیان کیے ہیں. اچھا، اسی طرح صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرما دیا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناؤ جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. جس ذات نے تمہیں پیدا کیا اسی کے ساتھ شرک کرو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. پوچھا گیا اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی، کہ میں اس کو کیسے پالوں گا، میں اس کا خرچہ کیسے اٹھاؤں گا. اس بنا پر اولاد کو قتل کر دینا. ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، کہ تم اپنے اولاد کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی. اور دریافت کیا گیا، پوچھا گیا اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تزنی بحلیلۃ جارک، یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ بدکاری کرے. اچھا، پوچھا گیا اور یہ جو آپ نے 4 کتنے شمار کروایا؟ آپ نے 3. ہاں، ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ شریک کرے، دوسرا یہ کہ اپنے اولاد کو قتل کرے، تیسرا یہ کہ زنا کا ارتکاب کرے. یا آپ پڑوسی کی عورت کو کیوں مینشن کیا ہے؟ اس لیے کہ پڑوسی کا حق زیادہ ہے اور اس کے ساتھ انوالو ہونے کا خدشہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یعنی کہ یہاں پر ڈبل بندہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، ایک بدکاری کر رہا ہے جو فی نفس ہی بہت بڑا گناہ ہے، دوسرا پھر اپنے ہمسائے کے حق کو بمار رہا ہے، اس لیے پڑوسی کا ذکر کیا. اس میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ جتنے بھی زنا کی قسمیں ہیں اس میں سے سب سے ہاں، ایکسٹریم کی ایکسٹریم پر ہے، بالکل ایسا ہے. اس وجہ سے آپ نے یعنی کہ یہ سارے جو ہے وہ آپ نے وہ ذکر کیے ہیں جو ایکسٹریم پر ہیں. مطلب ہے قتل کرنا ویسے کبیرہ گناہ ہے، لیکن اپنی ہی اولاد کو قتل کر دینا آپ نے اس کی جو ایکسٹریم ہے اس کو بیان کیا ہے. ایسے ہی بدکاری کرنا کبیرہ گناہ ہے یہ بھی، لیکن اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ جو ہے وہ عورت سے مراد صرف بیوی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پڑوسی میں جو بھی بسنے والی ہے اس کے ساتھ بدکاری کرنا یہ بدکاریوں میں سب سے بڑی بدکاری ہے. اور اس کی تائید میں اللہ کے نبی نے یہ آیت بھی پڑھی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، کہ یہ سورہ فرقان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی بات بیان کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور نہ ہی کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے سوائے حق کے، اور نہ ہی وہ بدکاری کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، یہاں پر وہ ایکسٹریم کا اللہ نے بیان نہیں کیا بلکہ خالی بدکاری کا ذکر کیا، ولا یسنون، اور وہ بدکاری نہیں کرتے۔ تو گویا کہ یہیں سے اللہ کے نبی نے اخذ کر کے ان گناہوں کے جو ایکسٹریم پر جو صورتیں بنتی تھیں ان کو اللہ کے نبی نے بیان کر دیا۔ تو یہ چند ایک گناہوں کا تذکرہ تو یہ احادیث کے اندر، قرآن کے اندر ہوا ہے، باقی اس پر کچھ بحث مزید ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے اندر دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔